الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 15 تک ہم نے سماعت کیا اور انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے اس کو۔ اور یہ سورہ رعد ہے، پارہ 13 ہے، یہ آیت سجدہ ہے، یہ جو آخری آیت ہم نے سماعت کی ہے، جن جن حضرات نے سماعت کی ہے ان پہ سجدہ تلاوت واجب ہے، وہ اپنا سجدہ ضرور فرما لیجیے گا۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور رعد اس کی پاکی بیان کرتا ہے اس کی حمد کے ساتھ، یعنی پاکی بیان کرتا ہے اور اللہ کی حمد بیان کرتا ہے رعد۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی تسبیح کرتے ہیں، فرشتے بھی اس کے خوف سے کیا کرتے ہیں؟ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ کڑک، رعد کسے کہتے ہیں؟ یہ جو بجلی کی کڑک ہے نا، یہ کڑک بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور یہ جو فرشتے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ کڑک، یہ بجلی کی جو کڑک ہے یہ بھی تسبیح کرتی ہے اللہ کی اور حمد بیان کرتی ہے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر گراتا ہے انہیں جس پر چاہتا ہے، پھر یہ بجلیاں جن پر چاہتا ہے اللہ گراتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اس حال میں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کی پکڑ کیا ہے؟ بہت سخت ہے۔ یہ بجلی کی کڑک جسے سن کر تم دہل جاتے ہو اور تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی اپنی زبان حال سے یہ گواہی دے رہی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا ہر عیب اور ہر ناتوانی سے پاک ہے، ہر خوبی اور ہر کمال سے متصف ہے، اور فرشتے بھی اس کی پاکی اور حمد کے ترانے گا رہے ہیں۔ سب اس کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں، کوئی بڑی سی بڑی قوت اور مقرب سے مقرب فرشتہ اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ رعد اس کڑک کو کہتے ہیں جو بادلوں کے آپس میں ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے، رعد اس کڑک کو کہتے ہیں، اس آواز کو کہتے ہیں جب بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو پیدا ہوتی ہے۔ اور اس فرشتہ کا نام بھی، جس کے ذمہ بادلوں کی تدبیر اور انتظام ہے، اس کا نام بھی رعد ہے، جو یہ کام کرتا ہے اس کا نام بھی رعد ہے۔ اور جب بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو ان کے ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو بھی رعد کہتے ہیں، کڑک۔ بڑی پیاری بات ایک سنی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا جب بادل گرجے اور بجلی کڑکے تو جو شخص یہ کلمات پڑھے اگر اس کو بجلی سے نقصان پہنچے تو اس کی دیت کا میں ذمہ دار ہوں۔ کسی کو جب قتل کر دے نا کوئی بندہ تو اس کے قتل کی دیت ہوتی ہے، تاوان ہوتا ہے، ایک ٹیکس ہوتا ہے کہ بھائی تو نے اسے قتل کیا، ہم معاف تجھے تب کریں گے جب تو 3 کروڑ دے گا، جب 4 کروڑ دے گا، یعنی اس کی وہ معافی کی ایک چیز۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر وہ مر گیا نا، بجلی کی کڑک سے وہ بندہ مر گیا تو اس کی دیت میں محمد دوں گا۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا بندہ یہ کلمات پڑھ لے اور بجلی کی کڑک کے ساتھ وہ مر جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ مزہ نہیں ہے؟ الفاظ کون سے ہیں؟ سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمات پڑھ لے، جب بجلی کڑکے اس بجلی کے کڑکنے کے ساتھ اس کی موت واقع نہیں ہوگی، بجلی کے کڑکنے کے ساتھ اس کی موت واقع نہیں ہوگی۔ اسی کے حکم سے بجلی گرتی ہے اور اسی پر جا گرتی ہے جس پر گرانا چاہتا ہے۔ لوگ بڑی بے فکری سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو موضوع سخن بنائے ہوتے ہیں، اپنے علم و فہم پر اتنے نازاں ہوتے ہیں کہ ادب و احترام کا دامن بھی ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، اور جو جی میں آئے وہ زبان پر لے آتے ہیں،
اور ان کی بے باکی پر جب اللہ تعالیٰ کے غضب کی بجلی گرتی ہے تو ان کو خاک سیاہ بنا کے رکھ دیتی ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے شدید المحال، یہ جو آیا نا پیچھے لفظ وہ شدید المحال کا معنی کیا ہے بڑی سخت گرفت کرنے والا، بڑی سخت پکڑ والا۔ اس آیت کے شان نزول میں علماء کرام نے متعدد اقوال لکھے ہیں۔ میں حضرت صدر الافاضل مراد آبادی کے حاشیہ خزان العرفان سے اس کی شان نزول نقل کر رہا ہوں۔ اس آیت کا حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ایک نہایت سرکش کافر کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے صحاب کی ایک جماعت بھیجی۔ انہوں نے اس کو دعوت دی، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کون ہے جس کی تم مجھے دعوت دیتے ہو؟ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا، لوہے کا ہے یا تانبے کا؟ مسلمانوں کو یہ بات بہت گراں گزری۔ انہوں نے واپس جا کر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ایسا کافر اور ایسا اکفر سیاہ دل سرکش دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اس کے پاس پھر جاؤ۔ اس نے پھر وہی گفتگو کی اور اتنا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر کے ایسے رب کو مان لوں جسے نہ میں نے دیکھا نہ پہچانا۔ یہ حضرات پھر واپس آ گئے۔ انہوں نے عرض کیا، حضور اس کا خبث تو اور ترقی پر ہے۔ فرمایا پھر جاؤ۔ بتعمیل ارشاد پھر گئے۔ جس وقت اس سے گفتگو کر رہے تھے اور وہ ایسی ہی سیاہ دلی کی باتیں بک رہا تھا، ایک ابر آیا، اس سے بجلی چمکی، کڑک پیدا ہوئی اور بجلی گری اور اس کافر کو جلا دیا۔ یہ حضرات اس کے پاس بیٹھے رہے۔ جب وہاں سے واپس ہوئے تو راہ میں انہیں اصحاب کرام کی ایک اور جماعت ملی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ وہ شخص جل گیا۔ ان حضرات نے کہا آپ صاحبوں کو کیسے معلوم ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا سید دو عالم کے پاس وحی آئی ہے، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے اسے وہ ملتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کو بتا دیا اللہ نے کہ میں اسے جلا کے راکھ کر دوں گا، یہ پھر دیکھتے ہی رہے گا۔ لَهُ دعوت الحق، اسی کو پکارنا سچ ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ نہیں جواب دے سکتے انہیں کچھ بھی، الا کباسط کفہ، مگر اس شخص کی طرح جو پھیلائے ہوئے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو، الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ اس کے منہ تک پانی پہنچ جائے، وما هو ببالغ، اور یوں تو پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں کافروں کی دعا بجز اس کے کہ وہ بھٹکتی پھرتی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمینوں میں ہے، طوعاً وکرہاً وظلالہم بالغدو والآصال، بعض خوشی سے بعض مجبوراً، اور ان کے سائے بھی سجدہ ریز ہیں صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ جو بے جان آیت کا یہ غور طلب ہے۔ علامہ زمخشری نے تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ الحق کا کلمہ یا تو سچ جو باطل کی نقیض ہے کے معنی میں ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کا اسم ہوگا۔ اگر حق سچ کے معنی میں ہے تو پھر دعوت کی یہ صفت ہوگی۔ یہ صرف ناوی گفتگو ہے۔ جو بے جان بتوں کے پجاری ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کی محرومی اور نامرادی کو ایک بڑی دل نشیں مثال دے کر واضح کیا گیا ہے۔ فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی پیاسا اپنے ایسے کنویں کے دھانے پہ بیٹھا ہو جس کی تہہ میں پانی کھڑا ہو، وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ پانی اوپر آ جائے، لیکن اس بے جان اور بے شعور پانی کو کیا خبر کہ ایک پیاسا کنویں کے کنارے بیٹھا ہوا بڑی بےتابی سے اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے تاکہ پانی اوپر آ جائے اور اس کے منہ میں داخل ہو کر اس کی پیاس کو دور کر دے۔ وہ پانی نہ تو اس کی آواز سنتا ہے، نہ اسے دیکھتا ہے، نہ اس کی شدت تشنگی سے باخبر ہے، اور نہ ہی اس میں اتنی قوت ہے کہ خود بخود نیچے سے اوپر آ جائے اور اپنے طالب کی پیاس کو بجھائے۔ بس یہی حال ان مشرکوں کا ہے جو بتوں کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعائیں کرتے ہیں، لیکن وہ بے جان مجسم ہیں، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ ان کی مصیبت کا انہیں کچھ احساس ہوتا ہے، نہ وہ انہیں نفع پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس لیے ان سے دعائیں مانگنا اور فریادیں کرنا سب بے بحال اور بے معنی ہے۔ سمجھ آ گئی ذرا؟ اس لیے کافروں کی یہ چیخ و پکار سب ضائع اور بے فائدہ ہے، کیونکہ جو دینے پر قادر ہے اس سے وہ مانگتے نہیں، اور جس سے وہ مانگتے ہیں وہ بے بس اور بے جان پتھروں کے وہ مجسمے ہیں جو کچھ نہیں دے سکتے۔ ان کی دعا منظور ہو تو کیسے؟ اس سے کسی کو یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ اگر لکڑی یا پتھر سے گھڑی ہوئی کسی مورتی سے یہ معاملہ کیا جائے تو کفر اور شرک ہے، لیکن اگر کسی انسان سے جو زندہ ہے، جس کی آنکھیں ہیں وہ ان سے دیکھتا ہے، جس کے کان ہیں وہ ان سے خوب سنتا ہے، اس سے یہ معاملہ کیا جائے تو شرک نہ ہوگا،
بلا شبہ وہ بھی مشرک ہوگا۔ جس طرح مشرکین المجسموں کو اپنا الہ اور معبود سمجھتے تھے، اگر کسی انسان کے متعلق بھی کسی کا یہ عقیدہ ہو تو وہ قطعاً مشرک ہوگا۔ جس طرح یہ خیال کر لینا بدبختی ہے، اسی طرح یہ تصور کر لینا بھی حقیقت ناشناسی ہے کہ اگر کسی اللہ کے مقرب بندے سے دعا کی درخواست کی جائے یا بارگاہ رسالت میں استغاثہ کیا جائے تو یہ بھی شرک ہو جاتا ہے۔ حضور کی برکت سے توحید کا سبق ہر مومن کے لوح قلب پر یوں نقش ہو چکا ہے کہ وہ کسی غیر خدا کو اپنا معبود یا اللہ سمجھنے کا تصور تک بھی نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اس مرقع ہر خوبی و زیبائی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہر کلمہ گو ہر نماز میں کئی بار پورے یقین اور شرح صدر سے شہادت دیتا ہے، اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا اللہ، میرا آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بئی ہما کمالات اللہ کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ وہ خدا نہیں، خدا کے بیٹے نہیں، بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو کسی اور کے متعلق اس کے دل میں شرک کا خیال کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ملت میں انتشار پیدا کرنے اور افراط و تفریط سے بچائے اور راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔